Wow.
فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ
سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اسرا کے معنی سیر کرانے کے بھی آتے ہیں اور رات کے وقت لے جانے کے بھی آتے ہیں، اس لیے میں نے دونوں معنی کر لیلن، راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف، خلاف معنی تب بھی آتا ہے، میں نے دونوں معنی کرتے کون سی مسجد ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے وہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں لے گئے؟ کیوں سیر کرائے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے مسافر مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یا بے شک نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات بلا واسطہ اپنے رب کا کلام سننے والے تھے اور بے حجاب دیکھنے والے تھے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ غور فرمائیے، دعویٰ نبی کریم علیہ السلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا۔ اگر حضور علیہ السلام جانے کا دعویٰ کرتے تو حضور کے متعلق یہ سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ آپ نے جانے کا دعویٰ یہ نہیں کیا، دعویٰ تو اللہ نے لے جانے کا کیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا، تو تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ اس ابتدائی جملے میں تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا کہ وہ قرآن حدیث سے کیسے گزرے، قرآن ناز سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے۔ ارے میاں لے جانے والا اور سیر کرانے والا وہ ہے جو آزاد تمہیں سیر قدیر ہے، پھر کسی مسلمان کو اس میں سے کوئی جواب نہیں۔ یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، جب جانے کا ذکر تھا تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اور جب واپس آنے کا ذکر تھا تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے تارے محمد پیارے کی صلی اللہ علیہ وسلم، إِذَا هَوَىٰ، جب وہ معراج سے اترے۔ یہ ترجمہ یہ تفسیر بخاری نہیں کر رہا، اہل بیت کے اطہار کے جلیل القدر امام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ
تشریف لانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ماں بندہ صاحب تمہارا یہ صاحب واپس آتے ہوئے راستے میں کہیں نہیں بھولا، کہیں نہیں بھٹکا۔ بات یہ کرنی ہے کہ جب اوپر جانے کا ذکر تھا اس کی نسبت اپنی طرف کی، جب واپس آنے کا ذکر تھا اس کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کی، کیونکہ اللہ جانتا تھا اس رات جانے پر ہوگا، واپس آنے پر نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پیارے دعویٰ تو آنے کا نہ کر، دعویٰ میں لے جانے کا کرتا ہوں، تاکہ کسی پر وقت کو اعتراض کرنا بھی ہو تو وہ تجھ پر نہ دے، مجھ پر کرتا رہے، پھر میں جانوں اور
इबादत के माने समझेंगे, फिर आपको लुत्फ आएगा और मजा आएगा। अल्लाह ने जो अच्छे हीरो फरमाया उसमें कितनी हिम्मत है, कितने जहां फरमाए कुरान की एक जमात बैठी हुई है, बोलो हकीकत के मान का इबादत के पहले माना समझो, फिर अफीयत के माना को पसंद मुताबिक हो जाए। इबादत के माना है गायत तदल्लुले फनिहायत ताज़ीम, इंतहाई आरती का इजहार और इकरार और इंतहाई अजमत का एहतराम, अपनी तरफ से इंतहाई आरती का इजहार और अल्लाह ताला की इंतहाई अजमत का इकरार और एहतराम, ये है इबादत का नाम। गायत तदल्लुले व निहायत ताज़ीम, आपके समझने के लिए अच्छा बंदा सजदे में खड़ करके ये कहता है या रब्बल आलमीन, इस वक्त मेरे जैसा तेरी बारगाह में कोई फर्क नहीं। बंदा इबादत के वक्त सजदे में सर रखकर इंतहाई आरती का इजहार करता है और कहता है कि मेरे जैसा फर्क कोई नहीं और मौला तेरे जैसा बुलंद कोई। तो मेरे बुजुर्गों, जब इबादत के माने इंतहाई आरती के हुए तो अबूदियत और उबूदियत के माना मुतायन हो गए, यानी इंतहाई आरती। इंतहाई आरती अल्लाह सुनो, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम जहां सय्यदुल मुरसलीन है, सय्यदुल आलमीन है, सय्यदुल साबिरीन है, सय्यदुल मुनाफिकीन है, वहां हुजूर सय्यदुल मुतावाज़िईन, जितनी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में आरज़ू की है, तवाज़ु की है, जितनी तवाज़ु और आरज़ी किसी ने नहीं की। हुजूर कब से तवाज़ु कर रहे हैं, कब से आरती कर रहे हैं, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जब से हैं। और कब से है कि आप हमेशा सुनते रहते हैं कि अल्लाह ने सारी कायनात से पहले हमारे अल्लाह के नूर को बनाया। जब अल्लाह ने सारी कायनात से पहले हुजूर के नूर को पैदा किया तो उस नूर ने पैदा होते ही सजदा किया, आरती की। अल्लाह ने फरमाया ले जाने का कदर तो का वसल्लम तो मुहम्मदन, मेरे प्यारे मैंने तुझे इसी बात से पैदा किया है कि तू मेरी हमदो सना करे, तू मेरी बारगाह में आरती करे, और मैंने तेरा नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि मैं तेरी तारीफ करूं। प्यारे तू मेरी हमदो सना करके सबसे ज्यादा हमदो सना करके अहमद हो जा, और मैं तेरी सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा तू मोहम्मद। हुजूर ने आरती सबसे ज्यादा, हुजूर ने आरती सबसे ज्यादा। और बोलो जो आरती करता है उसको उस आरती का समरा अजर क्या मिलता, क्योंकि मैं नहीं कहता हुजूर हुजूर फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आरती करता है अल्लाह उसको ऊंचा करता है। तो फिर अपने ही इसलिए फरमाया कि पता चल जाए कि अगर मेरे हबीब ने मेरी बारगाह में आरती सबसे ज्यादा की है तो मैंने ऊंचा भी सबसे ज्यादा किया। अब पता चल जाए कि मेरे महबूब को जो रिफ़अत और बुलंदी हासिल हुई है ये मेरे महबूब की कामिल अकमल हासिल कर
تشریف لائے، اگر انہوں نے آدھی سب سے زیادہ کی تو ہم نے ان کو اونچا بھی سب سے زیادہ کیا۔ کتنا اونچا کیا؟ حضور عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے، اس وقت کیفیت یہ تھی، ساتوں زمینیں نیچے تھی، ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے، ساتوں آسمان نیچے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والی نوری مخلوق نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المقدس نیچے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور نیچے، جنت الفردوس نیچے، جبریل کا آخری مقام سدرۃ المنتہا نیچے، 70,000 پردے نیچے، خدا کا عرش نیچے اور مصطفیٰ کے قدم اونچے۔ اللہ نے دکھا دیا میرے حبیب، میں نے اپنی کل کائنات کو میرے قدموں کے نیچے کر دیا ہے اور تیرے قدموں کو ساری مخلوقات کے سر کا تاج بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جھوم اٹھے اور فرمانے لگے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، سہے عزت و اعتزار محمد صلی اللہ علیہ، عزت کے معنی ہیں حضرے اور اعتلاف کے معنی ہے بلندی کے۔ فرماتے ہیں حضور کا غلبہ، حضور کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی بلندی کو دیکھو۔ سہے عزت و اعتزار محمد کہ ہے عرش حق دے پائے محمد، کہ ہے عرش حق دے پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اپنے ہی فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میرے حبیب نے میری بارگاہ میں آج کی سب سے زیادہ کی ہے تو میں نے اونچا کی سب سے زیادہ۔ لیکن یہاں سنو ایک بات، اللہ کی بارگاہ میں گئے، آجی کے ساتھ گئے، اور یہی آجی وہاں جا کر پیش کی۔ جب اللہ نے پوچھا تھا میرے حبیب میں نے کیا آجی جیسی آجی بن کر گئے، آجی لے کر گئے، کیونکہ حضور آجی کے ساتھ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ آپ سے ہوئی اسی طرح یہ بھی تو دیکھو کہ جب وہ میرے تمہارے پاس تشریف لائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اللہ کی باتوں کے حاصل میں کیا فرمایا، اور جب میرے تمہارے پاس تشریف آئے تو پھر کیا کرنا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل ہے، ذرا پر ہو جائے۔ ایک آیت میں فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس تمہارے رسول تشریف ہے۔ ایک آیت میں فرمایا قد جاءکم
تمہارے پاس تشریف آئے تو فرمایا کہ ہماری روشن صحیح ہے، یہ ہمارے رسول ہے، یہ نور ہے، یہ سراج منیر ہے، اور یہی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو فرمایا کہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کروں جو کہ مثال کے ساتھ بڑی لوگوں سمجھ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں کی خلاف کوئی بادشاہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑا مرشد، بڑا عالم، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار بادشاہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو تو بیٹے کے حاضر ہوگا یا نہیں؟ بادشاہ جب اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو وہاں اپنا روز اختیار سکھائے، اپنے اختیارات کی استعمال کرنے نہیں جائے گا، نیاز مند کر کے قرآن کرنے اور ماں سے دعائیں لینے آئے۔ ماں دور سے دیکھے گی تو ماں اپنے کا بادشاہ کا کے بعد اسلام کرے گا، ماں اس پر ایمانداری کی ضرورت اگر اسی بات پر قوم کی طرف آئے اور قوم ہی کہنا شروع کرتے بیٹا آ گیا تو دونوں کو قوم لائق اور محسن قرار پائے گی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بات صاحب نے کہا ہے مگر بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا، قوم کا بیٹا نہیں، قوم کا بادشاہ ہے۔ وہ والدہ کے پاس کیا حیثیت ایک بیٹے کے، قوم کے پاس آیا حیثیت ایک بادشاہ کے۔ ماں کا حق ہے بیٹا کہے، قوم کا حق ہے بادشاہ۔ دیکھو حضور اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں میرے ساری عقیدت ہے، میرے تمہارے پاس تشریف لائے شان نبوت اور رسالت ہے تو یاد رکھو اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے ان کو آتا ہو مولا۔ کر دیا خالق کا بندہ
माँ बाप की हिम्मत दिया समझो हुजूर अल्लाह ताला के महबूब है या नहीं? हुजूर अल्लाह के महबूब है और अल्लाह उनका हाफिज। अल्लाह के तो महबूब है मगर ये तुम्हारे क्या बन रहा है? फला वक़्त ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे मोहम्मद तेरे रब की कसम कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने मोहम्मद में तुझे अपना हाकिम ना माने। अल्लाह के महबूब है मेरे तुम्हारे हाकिम। क्या करो जब अल्लाह की बातों में आगे होते ही क्या करते हैं? अल्लाह की बारगाह में आगे बढ़ते थे, क्या करते थे? सजदे करते थे, आरती करते थे, सारी करते थे, लेकिन जब अपने मकाम पर आते थे तो उंगली का इशारा करके चांद के टुकड़े मालूम हुआ उनकी शान आरती भी हक है, शान कुदरत भी हक है। अल्लाह की बारगाह में आदि होते हैं, मखलूकात के सामने आदि होते हैं। मगर बाद लोगों को शान आरती तो नजर आती है, शान कुदरत नजर सारे
رب نے کیا دعوی نبوت کیے ہوئے 11 سال گزر چکے تھے، 12واں سال چلا ہوا تھا، یہی رجب شریف کا مہینہ تھا اور اس کی 27 شریف تک تھی۔ نکلنے میں اپنے حبیب کو سیر کرانے میں اور اپنی نشانیاں دکھانے میں تبارک اللہ شان سے
کا مجھے اپنا کردار لکھا ہے، مجھے دیکھو حکم ہوتا ہے رنگ سواری، جواب ملتا ہے رنگ سواری، تو نہیں دیکھ سکتا ابھی کہیں کا کارن لا کر سوال کرتا نہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کے بھیجتا ہے، 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے اور فرماتا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو پیارے کلیم میرا مشتاق ہے، میں تیرا مشتاق ہوں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیوا ہے بے نرالی، کہیں تو وہ جوش ننتاری، کہیں تقاضے مثال کے تھے، کہیں تقاضے مثال کے تھے، کہیں فرما تھا کہ بیٹے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشاتا ہے وہ، تمہاری خاطر کشاتا ہے وہ، کریم پر بند راستے سے تمہاری خاطر کشاتا ہے وہ، کریم پر بند راستے سے۔ میرے دوستو یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے، راز کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، توجہ سے سنو۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا کتاب دکھا کر دے۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ نقطہ یہ ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دکھاتا نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ فرمایا کیوں نہیں دیکھ سکتا، کیوں یہ فرمایا؟ سنو، یہ آسمان، چاند سورج ستارے، سمندر پہاڑ زمینیں، یہ سب چیزیں اللہ کے افعال کی مدد ہے۔ یہ سارے انسان اللہ کے اسماء کے مظاہر ہیں، سارے انبیاء اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کے مظاہر ہیں۔ میں اس کی تفصیل جاننے کی ضرورت ہے، ایک بات بتا دوں، موسیٰ علیہ السلام کی مظہر سے اللہ کی اور سوال کر رہے تھے اور سوال کر رہے ذات کا، ذات کو کوئی کہہ سکتا ہے جو ذات کا مظہر ہو، اور میری ذات کا مظہر میرا حبیب محمد عربی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری ذات کو بے حجاب دیکھنا یہ اس کی اگر صفت کا سوال کرتے اللہ دکھا دیتا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے صفت کے دیکھنے کا سوال، قرآن میں یہ دیکھو انہوں نے انبیاء ہوتے آدمی گئے بطہری موتا، ابراہیم علیہ السلام کے چہروں سے علیہ کیف تحیی موتا، موسیٰ علیہ السلام کے چہروں سے علیہ انظر الیک، دونوں کے سوال میں جو فرق ہے وہ آپ سے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا سوال کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے یہ بتا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیا کرے گا؟ دونوں مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کی قدرت نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا انظر الیک، میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خلیل اللہ نے صفت کا سوال کیا، خلیل اللہ نے رات کا سوال کیا، اس کو جواب دیا تو نہیں،
اور ہمارا کبھی کبھی اس کے باوجود بھی پوچھا کرتا ہے اس کے پوچھنے کی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے نہیں کیا تمہارا ایمان نہیں کیا مدد اللہ نے اور بتا کے لیے تمہیں اتنا کر دی لیکن میں نے اپنے قلب کے بعد سے سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تمہارا ایمان ہے اللہ کو کیوں پوچھا وہ حکمت ہونے سے ایک حکمت میں آتا ہے. اگر اللہ نہ پوچھتا اس ترقی یافتہ دور اس نقطہ کی دور میں لوگوں نے کہنا تھا جب غریب نہ بیٹھتے تھے ایمان نہیں لو تو ہم رہتے تھے کس طرح ایمان ہے. تو اللہ نے سنا غریب نہ دیکھنے میں اس نے بتا ایمان ہے تاکہ پتا چلے کہ ایمان تو ہے بغیر بیٹھے مسلم سب سنا نہیں مگر اس ایمان نے الگ کے لیے سوال کیا. اب یہ بات کوئی نہیں اس کو شروع کر آپ کہیں بلند چوک والے حضرات اگر محمد کوئی اطمینان طرف حاصل نہیں ہوتا تو اس کو ہم تو زیادہ بھی بڑے پڑھتے انہوں نے تو غیر دیکھے مانا اور ان کے اطمینان میں کتنا برابر شخص پیدا نہیں ہوا یہ تو خلیل اللہ تو کیا ان کو اطمینان طرف حاصل نہیں تھا. آئیے میں آپ سے جو کچھ میں نے اپنے دوستوں سے سیکھا بڑا ہے وہ میں بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشکیل نمرود کے تھا اور نمرود کا کتنا ہوگی میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا دو قیدی بنائے ایک رہا ہونے والا تھا اور ایک کا اس کو پانی لگا دیا ایک پانی رکھنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا کہنے لگے کوئی اسے زندہ رہنا تو میں نے اس کو معاف کیا اسے ماننا تھا اس کو میں نے زندہ کر تو وہ احمد چنتا کرنے اور مارنے کے معنی نہیں سمجھتا اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ کسی زندے آدمی کو زندہ چھوڑ دینا یہی زندہ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ مولا مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے صفت کر مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. جب تیری صفت کا اظہار ہوگا تو میں لوگوں کو بتاؤں گا جس طرح نمرود زندہ کرتا ہے یہ زندہ کرنا نہیں زندہ کرنا یہ ہے جس طرح میرے حق میں پوچھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر. جب تیری صفت کا اظہار ہوگا لوگوں کو پتا چلے گا کہ اللہ کی شان یہ ہے اللہ کی صفت یہ ہے مردے کو زندہ کرنا یہ ہے. مولا کریم جب لوگوں کو تیری شان کا پتا چلے گا تو نمرود کا گزران ہوگا حق کا اس بات ہوگا کہ دیکھ کر میرے تم ان کو پہچانے لگا ہو تمہیں پہچانے لگے تو پتہ کرتا یہ مانو ایک بات ان پرندوں کو بتاؤ وہ پرندے اس وقت زندہ تھے یا مردہ بولو اور اگر نہیں مردہ تھے تو سب نہیں بتائے اگر مردہ نہ مانا جائے تو کیسا توحید ہوگا کا حق نہیں ہوگا. ماننا پڑے گا کہ وہ مردہ تھے وہ پرندے مردہ تھے تو اللہ نے کن کو پکارنے کا حکم دیا مردوں کو. تو اگر مردوں کو مطلق پکارنا شرک ہوگا تو اللہ کبھی نہ دینا کیونکہ اللہ کبھی شرک کا اور اللہ نے جو مردہ پرندوں کو پکارنے حکم دیا ہم تو زندہ کبھی کو پکارتی ہے تم شرک کا بھلا بتاتے ہو. جہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو بھی کیا کہہ کے پکارا جائے تو بھی شرک
مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی مرشدی یا نبی یا نبی مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے دکھا اور اللہ تو جب تم پکارے لگے کے بعد روکنے آئے تو کیا مردوں کا زندہ ہونا حضرت ابراہیم کی پکار پر موقوف تھا؟ لیکن زندہ نہیں ہونا ہے پکار. راز یہ ہے کہ میرے خلیل کو پکار زندہ تو میں نہیں کروں گا مگر کروں گا اس وقت جب تیری زبان سے نکلے گا تاکہ پتا چل جائے کہ صفت تو میری ہے مگر اس کا ثبوت تیری ذات سے ہوگا. تو میری صفت کا ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے زندہ تو میں ہی کروں گا مگر کروں گا اس وقت جب تیری زبان ہل جائے گی. یہی ہم کہتے ہیں کرتا تو سب کچھ اندر ہی ہے مگر کرتا اس وقت ہے جب اس کے کسی پیارے کی زبان ہل جائے. بتانا یہ ہے جس نے صفت کا سوال کیا اللہ نے صفت کا جلوہ دکھا دیا مگر جس نے ذات کا سوال کیا اس کو قوت انکاری یہی بنا ہم دکھاتے ہیں. کیوں کہ تم مظہر ہے صفت کا سوال کرنا ہے ذات کے دیکھنے کا. ذات کو وہی دیکھ سکتا ہے جو مظہر ہے. انہوں نے کہا یہ تو مانا کہ سہ سکتا نہیں تاب جمال. یہ تو مانا کہ سہ سکتا نہیں تاب جمال. رشد گھونگٹ کو اٹھاوے میری تقدیر ہے. لیکن تو میرا انتظار لیکن تو میرا شوق میرا انتظار بنا کے بھی لگ جاتا ہے. دیکھو اس پہاڑ کی طرف دیکھو.
ہوا کہ قرآن کا دیکھنا ممکن ہے، ناممکن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ناممکن اور محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوال نہیں کرتا، پیغمبر محال آنے کا سوال نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے یہ فرمایا سوال نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ دیکھو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر آنے لگا تو تم مجھے بات یہ کریے کہ اللہ نے اپنی رویت کو اس کے کنارے پہاڑ کے ساتھ معلق کرا اور بولو اس کے کنارے پہاڑ ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے۔ تو جس جب اللہ نے ممکن کے ساتھ اپنی رویت کو معلق فرمایا تو معلوم ہوا کہ رویت بھی ممکن ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں ورنہ اللہ فرماتا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی مجھے یہ زمین ہے اس بات کی کہ قرآن کا دیکھنا ممکن ہے، جس کے لیے اللہ فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے اپنی ایک تجلی کی صفات جو کہ آگے ہے ربو تجلا ربو اور آپ نے انہیں صفاتی ہے، صفاتی تجلی اللہ نے پہاڑ پر نازل کی۔ جعلہ دکن، پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر کے گئے، اب خود رفتہ ہو گئے۔ ادھر تو صفاتی تجلی ہے اور ادھر صفت نہیں، صفاتی تجلی نہیں، عین ذات ہے اور کوئی مسکرا کے دیکھ رہا۔ اسی واسطے تو پادری بڑے بھی کہتے تھے کس کو دیکھا یہ موسیٰ دے پوچھے کوئی، انہوں نے کس کو دیکھا یہ میں سوال نہیں کرتا، اس سے پوچھو جو ایک تجلی دیکھ کر آپ کو رکھتا ہو۔ اور کسی نے اس پر تصدیق کی ہر مطلوب تمہیں دیکھے کوئی دکھائے تو راج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آسمانوں کی ہمت سے لاکھوں آسمانوں کی ہمت سے لاکھوں آسمانوں کی ہمت سے لاکھوں آگے ہوش نفس پر کرے سکھاؤ اور سوین دار زمین کری۔ میرے بزرگوں اور دوستوں بات یہ کر رہا تھا اللہ نے جبریل کو بھیجا، برہان دے کے بھیجا۔ جبریل کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مستعار ہے، اللہ تعالیٰ مستعار، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو دیوا ہے دینا کی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو دیوا ہے دینا یادی، کہیں تو وہ تو سے لنگوانی اور کہیں کا تابے مثال کے تھے، کہیں تو وہ جو سے لنگوانی حضور سے چشمہ زمزم پر تشریف آئے، وضو فرمایا، قرآن حاضر کر دیا گیا، 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا، جبریل نے نگاہ پکڑ لی، میکائیل نے مہار تھام لی، 70,000 فرشتہ براتی بن کے
سارے فرشتوں کا سردار ہے، اس سوال کی حکمت کو کرنا کونین کا دولہا براق پر سوار ہے، جبریل نے نگاہ پکی ہوئی ہے، میکائیل نے موت تھامے ہوئی ہے، 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہے۔ خدا ہی کے صبر جانے قرآن دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو ظلمت میں لے کے قدسی جنا کا اللہ بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کر خطرہ یہ نور کا بچ رہا تھا پارا، سورج مچل مچل کر زمین کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چمک رہا ہے، وہی تو چوبن سڑک رہا ہے، پانی میں جو گرا تھا پانی کٹوتے داروں نے بھر لیے تھے، جو ہم بیوہ ہوتے کھاتے گلشن، جو ہم بیوہ ہوتے کھاتے گلشن، لپٹ کے قدموں سے دیتے عمرن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل گرتے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل گرتے، اور جب اور تمہارے مقدر کے قربان جائے، تم نے نہ تمہیں حضور کو دیکھا، حضور کے ہاتھوں کو پوچھے دیے، حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، حضور تمہاری نافرمانیاں کرتے، کتنے مقدر ہے اور کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی ساتھ دیکھو حضور کے ساتھی ان کا نام تھا حضرت نادر، گاؤں کے رہنے والے، جہاں شکل و صورت رنگ و روح کے لحاظ سے نقش و نقصور کے لحاظ سے رنگ روح کے لحاظ گاؤں سے آتے ہیں نا، تو جو چیزیں گاؤں میں ہوتی ہیں لحاظ میں ہوتی ہیں، یہ حضور سے نہیں لگتا، اور ہر کتاب میں سارے شان کے لکھا، حضور ایسی چیزیں منگواتے جو دیہات سے نہیں شہر لیتے، اور وہ بدلے میں حضرت ہوا تھا اللہ 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 ہماری کرتے تو فرمایا کرتے حضور کہ ظاہر ہمارے واسطے گاؤں ہے اور ہم ظاہر کے واسطے ہے، ایک دن حضرت کے کھڑے ہوئے تھے دکان کے پاس، اور وہ قریب رہی کس طرح نام سرداری کس طرح حضور پیچھے کی طرف سے نہیں جائے تو اچھا بھی تجریب بات ہے، حضور نے دونوں ہاتھ منہ کرا دینا تو آنکھوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت پیار کی بات، اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت ہو کے بھی اور اس کے ساتھ آپ بھی ہے، بے شک حضور نے دونوں ہاتھ منہ کرا کے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور جو اپنے
مدینہ طیبہ آیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بستی ہے، یہ وہ مقدس بستی ہے جہاں ہجرت کی تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی ہجرت کا یہی آپ کی قربے ہے، یعنی یہ وہ سرزمین ہے جو قیامت تک آپ کے انوار سے جگمگائے۔ حضور علیہ السلام اترے اور دو رکعت نماز ادا کی۔ آگے چلیے، ایک مقام آیا جس کا نام ہے مدین۔ جبریل امین کا جواب ہے جو وہ گاؤں ہے جس گاؤں میں رہتا کہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام گاؤں کی عزت اور روزگار آگے کہتے ہیں پہاڑ آیا یا رسول اللہ کے دوہے دور ہے، اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوتے تھے، یہاں کی یہ دور کا بنا تھا، دوسرے دور کا بنا۔ آگے ایک مقام آیا جس کا نام ہے بیت اللہ، اس کو یروشلم بھی کہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے جا کر جبریل کا حضور یہاں دوسرے دور کا بنا، یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا، وہ یہ کہ جن مقامات کا تعلق اللہ کے پسندیدہ بندوں سے رہا ہو یا ہونے والا ہو، ان مقامات کی زیارت کے لیے جانا، وہاں سفر کر مدد پیدا کرنا، یہ ہمارے لیے کافی شعیب علیہ السلام ہمارے نبی بستی علاقہ سے 2.5 سال پہلے تقریباً جس گاؤں میں 2.5 سال پہلے اس سے رہا وہاں کے نبی کو موسیٰ علیہ السلام بھی اتنا عرصہ پہلے ہوئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر جوانی کی تھی، شعیب علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کی تھی، انہوں نے اپنی ساتھی کا نکاح حضرت موسیٰ کو دیا، انہوں نے 2.5 سال پہلے تقریباً جس پہاڑ پر اللہ سے کلام کیا اس پہاڑ پر اتار عیسیٰ علیہ السلام 500 سال پہلے جس مقام پر پیدا ہوئے وہاں بھی چھوٹا ہے، اور بتاؤ جبریل نے جو اس طرح کا حکم دیا تو اس نے اپنی طرف سے دیا جاتا فرشتوں کے بارے میں اپنے فرشتے وہی کر دیے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ نے حکم جبریل میرے معلوم کو سمجھتا میرے حبیب کی امت کو پتا چل جائے کہ جن مقامات کی نسبت ہوئی ہے میرے نیک اور صالحین بندوں کے ساتھ، ان مقامات کی زیارت کے لیے جانا، وہاں قبر پر نماز وغیرہ کرنا، یہ قبر پرستی، خاص پرستی، شرک نہیں، بلکہ ہمارے حبیب کی سنت ہے، ہمارا آگے سارے مقدس مقامات زیارت والے سب میرے دوستوں کو سنو، حضور فرماتے ہیں ملک سے قبر موسیٰ ملک تو قبر موسیٰ، فرمایا ہم جاتے جاتے موسیٰ کی قبر پر سے گزرے، سب کو رہے گی حضور فرماتے ہیں فائدہ ہوگا قائم یصلی فی قبرہ، ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے،
کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے غلام بنا کر دل بناتے ہیں. نہیں پڑتے حوالہ ایسا تم نے چھوڑا بولے کہ انبیاء اور ان کی غلامی اور استعمال کی بن کر کے اولیاء اپنے کمروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اقرار بھی کرتے ہیں اور حج میں بھی شریک ہوتے ہیں. ابھی کہتے ہیں سانو کاٹو لگے آتے پہلے تجھے اپنے گاڑی کا فیصلہ کرو کون بچہ اس ہے اور نہیں کہ انور صاحب آپ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا یہ سب کچھ کھا کے آپ نے یقیناً سنا ہوگا